بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی آواز گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اے علی علیہ السلام کے دیوانوں، آج آخری مرتبہ علی علیہ السلام کی آواز میں اذان سن لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیکھ کر اپنے مصلی پر آئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے ڈوبی تلوار لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور تلوار کا وار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اتنی زور سے کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پھٹ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک اور کپڑے بھرنے لگے۔ مسجد میں قیامت برپا ہو گئی۔ آپ کے چاہنے والے بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے اور رونے پیٹنے لگے اور کچھ چاہنے والے مجرم کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے۔ اتنی شدید تکلیف کے عالم میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی فکر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ، پھر مجھے دیکھنا۔ حضرت حسن نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز فجر ادا کی تو وہ شخص جس نے حضرت علی پر وار کیا تھا اسے پکڑ کر امام کے خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے حضرت امام کے لیے شہد کا شربت بنا کر لائے۔ جیسے ہی امام نے اپنے وار کرنے والے کے چہرے پر خوف دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ شربت اسے پلاؤ، اسے شربت کی ضرورت ہے، اور اپنے ساتھیوں سے نصیحت کی کہ اس نے میرے اوپر ایک وار کیا ہے، تم بھی اس پر ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور سنو، اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹے۔ آپ نے جب یہ نصیحت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل دیکھ کر آپ کے چاہنے والے رونے لگے۔ آپ نے اپنے بیٹوں حسن، حسین اور اپنے بھائی عباس سے کہا کہ مجھے گھر لے کر چلو۔ آپ اپنے بیٹوں اور بھائی کے سہارے سے جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ عباس، میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ سب اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ تو لوگوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، ہم آپ کو ایسی حالت میں چھوڑ کر کیسے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا، کیونکہ میرے زخم کی خبر میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں رو رہی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز کسی غیر محرم کے کان میں پڑے۔ یہ بات سن کر تمام ساتھی وہاں پر رک گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی اور بیٹوں کے ساتھ گھر تشریف لے گئے تو تمام بیٹیاں پاس آتی ہیں، روتی ہیں اور فریاد کرتی تو امام نے انہیں دلاسا دیا اور فرمایا کہ مجھے میرے بھائی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ علی، میری امت رمضان کے مہینے میں مسجد میں تیرے سر پر ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہے۔ جس طبیب نے امام علیہ السلام کو دیکھا تو چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ یا علی، جس تلوار سے آپ پر وار کیا گیا ہے وہ زہر میں بھگوئی گئی تھی اور زہر آپ کے جسم میں پھیل چکی ہے۔ اور حکیم نے گھر والوں سے کہا کہ جتنا ہو سکے آپ انہیں دودھ پلائیں۔ جیسے ہی یہ خبر کوفے کی گلیوں میں پہنچی تو کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لیے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، یہ دودھ ہمارے آقا کو پلائیے، ہم ایک دفعہ یتیم ہوئے ہیں، دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی بستر شہادت پر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور جیسے ہی 19 رمضان کا دن ختم ہوا اور 20 رمضان کی رات آئی تو آپ نے کہا کہ میرے کمرے میں کوئی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جن اور فرشتے مجھے ملنے آ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ نے امام حسن سے فرمایا کہ میرے تمام چاہنے والوں کو اطلاع دے دو کہ آ کے میرا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے عقیدت مند جیسے ہی قطار بنا کر آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ پورا زرد ہو چکا ہے۔ سب زارو قطار رونے لگے تو آپ نے اپنے عقیدت مندوں سے فرمایا کہ آج اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، کیونکہ میں زمین کے رستوں سے بھی زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، اور جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا تو تم پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ تو لوگ سوال پوچھتے ہوئے، جواب لیتے ہوئے اور زیارت کرتے ہوئے چلے گئے۔ ان کے بعد حضرت نے اپنے بیٹے حسن سے فرمایا کہ میرے تمام خاندان والوں کو اطلاع دے دو، آ کے میری آخری زیارت کر لیں۔ امام علیہ السلام نے نصیحتیں کیں اور فرمایا، میرے بعد تمہارا امام میرا بڑا بیٹا حسن ہوگا، تم اس کا حکم ماننا۔ اور امام حسن سے فرمایا کہ اے حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان اور کردار سے محبت کا پیغام دیتے رہنا، اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے، اور تقویٰ سے دور نہ ہونا۔ اگر دنیا تمہارے قریب آئے بھی تب بھی اس سے دل نہ لگانا، کوئی چیز نہ ملنے پر بھی کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرنا، حسن حسین جتنا ہو سکے میرا یہ پیغام ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنا کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اور اپنے تعلقات کو اپنے درمیان اچھا بنائے رکھیں۔ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا ہزاروں سالوں کی روزہ نماز سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ بھوکے نہ رہیں، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحت کرتے کہ لوگ سمجھنے لگتے کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بنانے والے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کر تم پر حکومت کرنے لگیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنی جان، مال اور زبان کے بارے میں نہ کسی کا مال وصف کرو اور نہ کسی کو ہاتھوں اور زبان سے تکلیف دو۔ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور خبردار سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کر جینا، ورنہ تم پر وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے، اگر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو قاتل کو بھی صرف ایک ہی ضرب مارنا، تو اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اس زمین کا بدترین عمل یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے کے اعضائے جسم کاٹے جائیں، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حسن، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور ایک اونٹنی پہ رکھ دینا
جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہیں میری قبر بنی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کر میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر حضرت عباس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کے غلام بن کے جینا۔ پھر امام حسین کو دیکھا اور رو کے فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی سنا دی تھی، تجھے 3 دن بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو قید کر کے اسی کوفہ اور شام میں پھرایا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے سفر کرنا، اور جب وقت آخر آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے وصیت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتی رہیں اور قدم قدم پر یہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان کا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ مجھے لینے آئے ہیں۔ بس سارا گھر زاروں قطار رونے لگا اور امام علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن و حسین نے اٹھایا تو آگے سے وہ جنازہ خود بخود اٹھنے لگا، اور ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس پر جنازے کو رکھا، اور وہ کوفے سے باہر چلتی گئی اور ایک ویران جگہ پہ جا رکی جہاں ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی حسن حسین نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی تھی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی ہے، اللہ کے ولی علی ابن طالب کے لیے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، سلام ہو شیر خدا نفس نبی مومنوں کے امیر حیدر کرار پر۔